حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ دعوت کے ذریعے سے ہم کو دین کی ذمہ داریاں سمجھائیں گے، ذمہ داریاں سکھائیں گے، اور ذمہ داری سیکھ کر کے ذمہ داری پوری کی ہے تو اب کیا ہو کہ اب دعا مانگو۔ کام پورا کیا ہے تو دعا مانگو۔ مزدور کام پورا کر کے مزدوری مانگتا ہے، نوکر نوکری کے ایام پوری کر کے تنخواہ مانگتا ہے۔ ایسے ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، فقیر ہیں اللہ کے سامنے کہ کام سونپا تھا وہ کام پورا ہوا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا اجر و انعام بھی عطا فرماوے۔ یہ بندگی کی شان ہے، ہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عمل پر بدلہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے عمل تو اپنے لیے کیا ہے۔ جو کام آدمی اپنے لیے کرے اس کا کیا بدلہ؟ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے لیے کیا ہے۔ جیسے درزی کپڑا اپنے لیے سیے تو اس کے لیے کیا مزدوری؟ وہ تو تم نے اپنے لیے سیا ہے۔ ہم نے کام اپنے لیے کیا ہے، اللہ سے بدلہ مانگنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ تم نے کیا تھا اپنے لیے، لیکن چونکہ اندر حکم پورا کرنے کی نسبت آئی ہے کہ حکم پورا کرنے کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے کہ وہ تم نے کیا ہے اپنے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہر وقت شامل حال ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے بھی اور اپنی حاجتوں کو مانگنے کے ساتھ بھی۔ ذمہ داریاں پوری کر کے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ اسے کہا ادعونی استجب لکم، ہاں مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، میں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا۔ تو دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، قبول کرنے کے لیے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ تم وعدہ پورا کریں گے اللہ کہ جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول ہو گئی تو جو مانگا تھا وہ مرادتے رہیں گے، قبول ہو گئی ہے، مرادتے رہیں گے، اور مراد نہیں دی ہے، مانگی ہے وہ تو اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے بلکہ اس کو محفوظ رکھا ہے، وہ محفوظ کسی حکمت سے رکھا ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے، ابھی یہ چیز دینا اس کے لیے مفید نہیں ہے، ابھی یہ چیز دینا اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ پھر جب اس کا وقت آئے گا تو وہ اسے دیں گے۔ بعض دعاؤں کا اثر برسوں کے بعد آتا ہے کہ یہ دعا میں برسوں سے مانگ رہا تھا اب ملی ہے، کیوں؟ یہی اس کا موقع ہے ملنے کا۔ اور بعض دعاؤں کو اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس کا نتیجہ دینا نہیں ہے بلکہ اٹھا کے آخرت میں دینا ہے، ہمیشہ کے لیے دینا ہے۔ اس لیے یہ بتایا کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ ہوتی ہے، دعا مردود نہیں ہوتی، دعا مردود نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، کوئی بھی نا امید نہ بنے، اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اور اچھا گمان رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں بھی اور اللہ سے مانگنے میں بھی۔ اچھا گمان اللہ سے مطلوب ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ جابر دیکھو تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہو، ایسا اپنے آپ کو رکھنا کہ اللہ سے اچھا گمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان، اللہ کی بشارتوں کا دھیان میں رکھنا کہ اللہ نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، ہم کو بڑی بڑی ترغیبیں دی ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، تو کہ تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں یہ ملے گا اور تمہیں یہ دوں گا، بڑی بشارت ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کی بشارتوں کو دھیان میں لاؤ، ابشروا واملوا ما یسرکم، جب اللہ کی بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو ایسی باتیں امیدوں کی بتائی گئی ہے
آدمی کو شیطان نا امید بناتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نا امید ہے. شیطان خود بھی نا امید ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے وہ آدمی کو بہت جلدی نا امید بناتا ہے. کیا فائدہ ہے، تو اتنے دن سے کر رہے ہو، کچھ ہوا تو ہے نہیں، چھوڑو یہ جھنجھٹ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح گناہوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سے شیطان دور کرتا ہے، اس طرح نا امید بنا کر کے بھی دور کرتا ہے کہ تیرا مسئلہ تو بنا ہی نہیں، تو کتنے دن سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. حالانکہ ہر کام کا اللہ کے ہاں ایک وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بے وقت کام نہیں کرتا. کل شیء عندہ بمقدار، کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہے. پوری کائنات کو ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں. آج سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے ڈوبے گا، یہ پہلے سے طے ہے. اللہ کی یہ تقویم ہے اللہ کی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا اندازہ ہے، اس پر تقویمیں بنی ہے. جی ہاں، ایک ایک منٹ کا حساب یہ اللہ کی تقدیر کہتے ہیں اس کو. پوری اللہ کی ہر چیز کی تدبیر ہے، بڑی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، بڑا اپنا نظام وہ خود سنبھالنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ہاں، واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. سارا کام جو ہمارا ہو رہا ہے وہ مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. مہربانی ہی مہربانی ہے، رافت ہی رافت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے. اس لیے کہا کہ اللہ سے امیدوار بھی رہو اور اللہ سے اچھا گمان بھی رہو، گمان بھی اچھا رکھو، اور مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعا جمع ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. ہاں، اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ وہ چکا دیں گے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ مومن پر حالات آتے ہیں دنیا میں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعائیں دی ہے. بیماری آئی، تنگی آئی، دوسری چیزیں آئی، کیا کرو گے کہ دعا میں لگ جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، مقبول اوقات کی رعایت کے ساتھ دعائیں مانگو، عاجزی سے دعائیں مانگو، اخلاص سے دعائیں مانگو، صدقہ کر کے دعا مانگو، استغفار کر کے دعا مانگو. یہ سب وسائل ہیں جو دعاؤں میں قبولیت آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور مانگا کرو، دعا جمع ہو رہی ہے، دعا رد نہیں ہو رہی ہے. اجتماعی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہر وقت تو مجمع ملے گا نہیں، ہر وقت تو اجتماع ملے گا نہیں کہ اجتماعی دعا ہو. اجتماعی دعا انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہے، کہ جس طرح اجتماع میں جا کر دعائیں مانگی تھی، آئندہ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے خیر مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرو. یہ دعا اللہ کو پسند ہے. اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو. یہ کہا جب جنت مانگو گے تو جنت بھی کہے گی کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو، آپ مجھے اسے دے دیں. جب جہنم سے بچنے کی دعا مانگے گا تو جہنم کہے گی کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مجھ سے بچا لیجئے. تو دعا مانگیں گے تو جنت جہنم بھی ہمارے ساتھ دعا میں، ہاں وہ بھی دستخط کرے کہ ہاں یہ بات ہو جانی چاہیے. دستخط کریں کوئی عرضی اور اس کے لیے دستخط، تو آمین بھی ایک دستخط ہے. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور یہ جنت اور جہنم یہ بھی ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہے کہ کوئی جہنم سے بچنے کی دعا مانگے تو جہنم کہتے ہاں اس کو مجھ سے بچا لیجیے. یہ سب دعاؤں میں ہے. اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے کاموں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہم کو دیا ہے. ہر وقت کی دعا، ہر حالت کی دعا، تاکہ اللہ سے ہر وقت اور حال میں بندہ اللہ سے مدد لینے والا بنے. اور اللہ کو یہ بات پسند ہے، اس لیے ہم کو دعا والا بننا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اس کام کے ذریعے سے ہماری دعاؤں میں طاقت پڑ جائے گی. ہمیں لوگوں کو دعا والا بنانا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو، اپنے مشکلات کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے حل